ایک عیسائی ہو اور تمہارا رنگ بھی کالا ہے، میں تم سے دوستی نہیں کر سکتا کیونکہ تم ایک ناپاک انسان ہو۔ حسن علی نے اس کے منہ پر تھوک کر اس وقت کہا جب وہ کلاس میں اس کے برابر والی جگہ پر آ کر بیٹھا۔ حسن علی نے اسے دھکے دیے تو وہ روتے ہوئے اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ حسن کلاس کا ایک شریر لڑکا تھا۔ کلاس کے سب طالب علم اس کے روز بروز کے جھگڑوں سے ڈرتے تھے۔ اس کے برعکس وہ عیسائی بچہ چپ چپ سا رہتا۔ وہ کلاس میں تنہا ہی اپنے بینچ پر بیٹھا ہوتا اور اس نے اسکول کے کئی سال ایسے ہی گزار دیے تھے۔ ابتدا میں حسن اسے ناپسند کرتا تھا، مگر پھر اس کی ناپسندیدگی مزید پروان چڑھ گئی اور وہ اس سے نفرت کرنے لگا تھا۔ اس نے اس عیسائی بچے کی کتنی ہی بار مار پیٹ کی اور اسے زخمی بھی کیا، مگر جواب میں وہ ہمیشہ خاموش رہتا اور اس نے اسے کسی قسم کا کوئی بھی رد عمل نہیں دیا تھا۔ لیکن اس ماحول میں رہ کر وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو چکا تھا جو کسی بھی بچے سے اس کی رعنائیت چھین لیتا ہے۔ وہ ایک عیسائی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کی سیاہ رنگت کے باعث اسے ہر شخص ناپسند کرتا تھا۔ اس کا نام روجر تھا۔ اسے اپنے مذہب کے بارے زیادہ علم نہیں تھا، مگر بچپن ہی سے چرچ میں جا کر عبادت کرنا سکھایا گیا تھا اور وہ بہت بے دلی کے ساتھ اپنے والدین کے ہمراہ ہر اتوار گرجا گھر جایا کرتا، جہاں پادری مخصوص انداز میں وہاں آنے والے عیسائیوں کا خیر مقدم کرتے اور بچوں کی تربیت کرتے۔ اس کے والدین حد سے زیادہ مذہبی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اسے ہر سال 25 دسمبر کو منائی جانے والی کرسمس پر اپنے خاندان کے ساتھ شہر کے بڑے سے گرجا گھر جا کر کرسمس کا دن منانا پڑتا، جہاں ملک بھر کے بیشتر عیسائی وقت گزارتے تھے۔ اس کے والدین چاہتے تھے کہ وہ ایک پادری بنے، مگر مذہب سرے سے ہی اس کی دلچسپی میں شامل نہیں تھا۔ اپنے والدین کے سخت گیر رویے کی وجہ سے وہ ان کے سامنے کبھی انکار نہیں کر سکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے پادری بننے کے لیے کراچی شہر کے سب سے بڑے گرجا گھر بھیج دیا گیا، جہاں تربیت دینے کے لیے نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی پادری بھی آتے۔ وہ سب انہیں پوپ فرانسس کی مثالیں دیتے تھے۔ وہ اقلیتی باشندوں میں سے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے والدین نے ابتدائی تعلیم کے لیے اس کا داخلہ ایک مسلمان اسکول میں کروایا تھا۔ اسکول میں وہ واحد طالب علم تھا جو مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھا، جبکہ وہاں موجود تمام بچے مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اسکول کے ابتدائی ایام میں ہی اس کے مسلمان بچوں سے دوستی تو ہوئی، مگر پھر رفتہ رفتہ وہ سب اس سے دور ہوتے گئے، کیونکہ ان کے والدین کو جس وقت یہ علم ہوا کہ وہ ایک عیسائی ہے تو انہوں نے اپنے بچوں کو سختی سے یہ تلقین کی کہ وہ اس کے قریب بھی نہ جائیں اور نہ ہی اس سے کوئی دوستی رکھیں۔ رہی صحیح کسر اس کی سیاہ رنگت نے کر نکالی۔ وہ ان محرومیوں کی وجہ سے بچپن ہی سے خود کو لاوارث سمجھنے لگا تھا، کیونکہ اس کا کوئی بھی دوست نہیں تھا اور وہ دوستی کے بغیر پلا بڑا اب بلوغت تک پہنچ گیا تھا۔ اسکول کے بچے جو بچپن سے اس کے کلاس فیلو تھے شروع میں اسے ناپسند کرتے تھے، مگر جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ان کی ناپسندیدگی نفرت میں تبدیل ہوتی گئی۔ پھر اس نے کسی عیسائی سے بھی دوستی نہ کی اور ہمیشہ تنہا رہا۔ میٹرک کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد اس کے والدین نے اسے ایک بڑے چرچ میں بھیج دیا۔ وہ عدم دلچسپی کے باوجود بھی اپنے والدین کے سامنے احتجاج نہیں کر سکا تھا۔ اس کے باقی بہن بھائی خوش شکل ہونے کی وجہ سے والدین کے زیادہ قریب تھے، جبکہ وہ دن بدن ان سے دور ہوتا رہا۔ وہ ایک بڑے چرچ میں پادری بننے کے لیے کراچی شہر رہنے لگا۔ اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے نفرت پیدا ہو چکی تھی، مگر اقلیت ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ اس کی عمر کے 18 سال بیت گئے تھے اور وہ پچھلے 3 سال سے مسلسل چرچ میں پادری اسحاق کے پاس تعلیم و تربیت حاصل کر رہا تھا۔
اسے پادری بننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر یہ اس کے والد کا حکم تھا جس کے سامنے اسے سرنڈر کرنا پڑا۔ پادری اسحاق پوری کوشش کر رہا تھا اسے ایک اچھا پادری بنا سکے۔ اسکول کے بعد چرچ میں بھی اس نے کوئی دوست نہیں بنایا تھا۔ اس کی زندگی میں دوستوں کا ایک خلا تھا جو کبھی پر نہیں ہو سکا تھا۔ کرسمس کی آمد تھی۔ عیسائی حلقوں میں کافی چہل پہل تھی۔ وہ چرچ سے بیزار ہو چکا تھا اور اس کی دلی خواہش تھی کہ وہ ہر سال چھٹیاں اپنے گھر گزارے، مگر پھر یہ سوچ کر اس نے خاموشی اختیار کر لی کہ اس کے والدین کو کبھی اس کا خیال ہی نہیں آیا تو وہ کیسے وہاں پر جائے۔ اس کے والد ہر مہینے اس کا باقاعدہ جیب خرچ بھیجا کرتے تھے۔ ایک روز اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ کراچی شہر کی آباد سڑکوں میں ٹریفک کی روانی قدرے کم تھی۔ بازار سے خریداری کرنے کے لیے وہ گرجا گھر سے باہر نکلا تو دروازے پر ہی اس کی نظر ایک عورت پر پڑی۔ چپکے سے چرچ کے کوڑے دان سے کھانے پینے کی اشیاء نکال رہی تھی۔ وہ نقاب پوش عورت کھانے پینے کی اشیاء اپنے پاس بچھائی ایک چادر میں ڈال رہی تھی، لیکن اس کی نظریں بار بار ارد گرد کے ماحول کا جائزہ بھی لے رہی تھی، کہیں اس سے کوئی دیکھ نہ لے۔ اس نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، پھر تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ آپ یہ سب اکٹھا کیوں کر رہی ہیں؟ کیا آپ کچرا اٹھانے والی ہیں؟ اس نے قریب جاتے ہی اس سے پوچھا۔ اس عورت نے نفی میں سر ہلایا اور چپ چاپ اپنی جگہ کھڑی ہو گئی۔ اس عورت سے کوئی جواب نہ بن پایا تو وہ دوبارہ اس سے مخاطب ہوا۔ کیا آپ ایک مسلمان ہو؟ وہ چپ ہوا۔ عورت نے سر ہلایا۔ یہ سننے کے بعد اس کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ سج گئی۔ تو آپ یہ کھانا کیوں اکٹھا کر رہی ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتی ہو کہ یہ کھانا عیسائیوں نے پھینکا تھا؟ اس نے سامنے چرچ کی طرف اشارہ کیا۔ کیا بھوکے کا بھی کوئی مذہب ہوتا ہے؟ بھوکا مسلمان بھی ہو تو وہ مندر سے کھانا کھا لیتا تھا۔ ایک غیر مسلم بھوکا مسجد اور دربار سے ملنے والے لنگر کھا کر بھی بھوک مٹاتا ہے، تو کسی کی بھوک گرجا گھروں اور مندروں میں کھانا کھا کر مٹ جاتی ہے۔ اس عورت نے اس کی بات کا جواب دیا تو وہ سانس نہ لے سکا۔ اس گہری بات میں بہت سے معنی پوشیدہ تھے۔ چرچ سے نکل کر وہ جیسے ایک نئی دنیا میں آیا تھا۔ لیکن آپ مسلمان، ہم عیسائیوں سے دوستی تو بہت دور ہے، ہمیں انسان سمجھ کر بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے، اور آپ چرچ کے پادریوں کا جھوٹا کھانا نکال رہی ہیں، میں اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر ہوں۔ وہ عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ میں ایک بیوہ ہوں، میرے بیٹے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم کئی دنوں سے فاقہ کشی کا شکار ہیں۔ میرے بچے بھوک سے بہت روتے ہیں، تو میں مجبور ہو کر یہ کھانا اٹھانے کی ٹھان لی، اور میں یہ کھانا صرف اپنے بچوں کے لیے لے کے جا رہی ہوں تاکہ ان کی زندگی بچ سکے۔ اس عورت نے اسے حقیقت سے آگاہ کیا تو اس کا دل افسردہ ہو گیا۔ مگر جو کچھ آپ لے کے جا رہی ہو یہ سب پورک ہے، اس میں حرام جانور کا گوشت ہے، آپ مسلمان حرام نہیں کھاتے۔ اس نے عورت پر انکشاف کیا تو اس عورت نے بے بسی سے اپنا سر جھکا دیا اور پھر ذرا توقف کے بعد بولی، میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتی، اپنے بچوں کی زندگی بچانے کے لیے ایک کھانا لے جاتی ہوں کیونکہ اللہ مجھے ضرور معاف کر دے گا، لیکن مجھ سے اپنے بچوں کا رونا دیکھا نہیں جاتا۔ وہ عورت رونے لگی تو روجر کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے نم ہو گئی۔ اس نے اپنی جیب سے جتنے بھی نوٹ تھے وہ اس کی طرف بڑھا کر کہنے لگا، آپ مسلمان ہو، ایک غیرت مند مسلمان جس نے کسی غیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، میں آپ کو یہ حرام کھانا کھانے نہیں دے سکتا، آپ یہ سارے پیسے رکھیں، اپنے بچوں کی بھوک مٹا لیں۔ اس کے آنسو اب گال سے بہتے گردن تک آ گئے تو اس عورت نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ تم ایک عیسائی ہو کر میری اتنی فکر کر رہے ہو؟ نہیں، میں انسان سمجھ کر اپنا حق نبھا رہا ہوں، مجھے اپنے گھر کا پتہ دیں، جب تک آپ کے بچے کسی قابل نہیں ہوتے میں اپنی جیب خرچ سے آپ کو کچھ نہ کچھ رقم ادا کرتا رہوں گا۔
اس نے وہ پیسے عورت کو تھما دیے تو اس عورت نے وہ پیسے پکڑ لیے اور اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہہ کر روڈ پر چلنے لگی۔ تھوڑی دیر میں اس کا گھر آ گیا تو اس نے اس عورت سے اجازت لی اور چرچ واپس آ گیا۔ اس وقت رات کا 1 بج چکا تھا۔ چرچ واپس لوٹتے ہی وہ بستر پر گر گیا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور وہ بہت بے سکون تھا، وہ بے قراری کا شکار تھا۔ وہ پچھلے 10 ماہ سے اس عورت کو باقاعدہ طور پر اپنی جیب خرچ سے پیسے ادا کرتا۔ اس کے دل کو اس عورت اور اس کے بچوں کی کفالت کر کے قدرے سکون ضرور ملا تھا، مگر چرچ میں اس کا دل اب بھی نہیں لگتا تھا۔ ایک رات وہ اس عورت کو معمول کے مطابق رقم ادا کرنے جا رہا تھا، جب راستے میں اسلحے کے زور پر 2 ڈاکوؤں نے اسے لوٹ لیا، اور جب اس نے مزاحمت کی کوشش کی تو انہوں نے اسے مار مار کے زخمی کر کے بے ہوش کر دیا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر یوں ہی روڈ پر بے ہوش پڑا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک نرم بستر پر پایا۔ اس کے ہاتھ پر کینولا لگا تھا جس کے ذریعے سے اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر ارد گرد کے ماحول کو دیکھتا رہا اور اس سے پھر یاد آیا کہ ڈاکوؤں نے اسے زخمی کر دیا تھا اور اسے روڈ پر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ وہ اس سے سارے پیسے چھین کر فرار ہو گئے تھے، جبکہ وہ بے سود روڈ پر پڑا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہاں پر موجود نرس نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ پھر چند لمحوں کی تاخیر کے بعد ڈاکٹر وہاں پر موجود تھے۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر کے اطمینان کا اظہار کیا۔ جب وہ وہاں سے چلے گئے، ساتھ ہی پادری اسحاق اور اس کے والدین بھی پہنچ گئے۔ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس کے باپ نے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ کچھ دیر حیران ہو کر اپنے باپ کی طرف دیکھتا رہا۔ مجھے ڈاکوؤں نے مارا ہے، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ جب تم کراچی کے حالات کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہو تو پھر تم کس لیے باہر نکلے تھے؟ اس کے باپ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں بس ویسے ہی معمول کے مطابق باہر نکلا تھا، وہ بولا تو اس کے باپ نے اس کے رخسار پر زور سے تھپڑ رسید کر دیا تو وہ بوکھلا سا گیا۔ ایک پادری بننے کی تربیت حاصل کرتے ہوئے تم جھوٹ بول رہے ہو؟ اس کے باپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، جبکہ اس نے اپنے گال پہ ہاتھ رکھ لیا، کیونکہ اس کے باپ نے اس کی حالت کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ مگر اس تھپڑ کے جواب میں وہ کچھ بھی نہیں بولا، اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ تم ایک مسلمان عورت کے گھر جاتے ہو، تم کس مقصد کے لیے وہاں جاتے ہو؟ اس کے باپ کی آواز میں شدت تھی تو وہ سہم گیا۔ میں ان کی مدد کرنے جاتا ہوں، وہ بیوہ ہیں اور ان کے بچے یتیم ہیں۔ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ تم پچھلے کئی مہینوں سے اس عورت کے گھر جا رہے ہو۔ ایک پادری بننے والا شخص اس قدر گر بھی سکتا ہے؟ یہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پادری اسحاق نے مجھے تمہارے بارے سب کچھ بتایا ہے۔ کاش وہ ڈاکو تمہیں گولی مار کر ہلاک کر دیتے تو آج میں تمہارا یہ بھیانک روپ نہ دکھتا۔ تم آج کے بعد ہمارے لیے مر گئے ہو۔ میں تمہاری اب شکل بھی نہیں دیکھوں گا۔ اس کا باپ غصے سے کھول رہا تھا۔ پادری اسحاق کے چہرے پر بھی غصے کے آثار تھے۔ روجر فقط انہیں پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ تھوڑے وقت میں ہی اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ وہ عورت ایک طوائف ہے جو مردوں کے سامنے ناچتی ہے۔ تم پیسے دینے کے بہانے اس کے پاس جاتے ہو۔ پادری اسحاق نے اس پر انکشاف کیا تو وہ سانس لینا بھی بھول گیا۔ وہ کیا سن رہا تھا؟ اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ لیکن میں تو، اس نے اپنی صفائی میں بولنا چاہا، لیکن پادری اسحاق نے اسے روک دیا۔ تم اب چرچ سے اپنا سامان اٹھا لینا، تمہیں کچھ دیر میں ہی ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ تمہارے لیے میرے چرچ میں اب کوئی جگہ بھی نہیں بچی۔ پادری اسحاق کہہ کر پلٹ گیا تو اس کا باپ بھی جانے لگا، جب اس نے پیچھے سے آواز دے کر انہیں روکنا چاہا۔ بابا 2 آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر گال پر امڑ آئے۔ تم میرے گھر کا نبی مت رکھنا، تمہارے لیے واپسی کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ جو چرچ میں رہ کر برائی کی طرف جا سکتا ہے تو اس سے گھر کیسے محفوظ رہ سکے گا؟ میں تمہیں ہر لحاظ سے آگ کر رہا ہوں۔
اس کا باپ کہتے ہوئے وہاں سے نکل گیا، جبکہ وہ بے آواز آنسو بہاتا رہا۔ آخر اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ بچپن کی محرومیاں اب نو عمری میں بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد اس نے چرچ سے بھی اپنا سامان اٹھا لیا۔ وہ چرچ سے سامان اٹھائے سیدھا اس عورت کے گھر گیا، جس کی مدد کرتے ہوئے اس نے اس عورت کا نام بھی نہیں پوچھا تھا۔ اس کی زندگی کے اب دن بدل گئے تھے۔ وہ بچپن ہی سے مسلسل الزامات کی زد میں رہا تھا اور اب پھر سے اس پر الزام لگایا گیا تھا، مگر اس کا ضمیر مطمئن تھا وہ غلط نہیں ہے۔ اسے پہلی بار تعصب کا نشانہ اس وقت بنایا گیا جب فقط 7 سال کی عمر میں اس نے مسجد کا رخ کیا، کیونکہ اس سے لگتا تھا کہ شاید اسے مسجد جاتا دیکھ کر وہ مسلمان بچے اس سے دوستی کر لیں گے جو اس کے کلاس فیلو تھے۔ لیکن امام مسجد کو جب یہ معلوم چلا کہ وہ ایک عیسائی ہے تو امام مسجد نے اسے تھپڑ مار کر مسجد سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد وہ مسلمانوں سے دور دور رہنے لگا تھا، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ وہ کسی مسلمان کی مدد کر رہا تھا۔ لیکن ایک مسلمان کی وجہ سے ہی وہ نہ صرف چرچ سے نکلا بلکہ اسے گھر سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ اسے شدید رنج تھا، وہ غصے کی حالت میں تیز تیز چل رہا تھا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی تھی اور وہ سامان اٹھائے اس عورت کے گھر کے پاس پہنچا۔ اس نے زور زور سے اس عورت کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو کچھ لمحوں میں ہی وہ عورت چہرے پہ دوپٹہ کیے دروازے پر آ گئی۔ کون؟ اس نے اندر سے پوچھا۔ راجر، میں راجر ہوں، اس نے غصے کی حالت میں نرم لہجے میں سے بتایا تو اس عورت نے جھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلنے کی دیر تھی کہ وہ جھٹ سے اس عورت کے گھر میں داخل ہو گیا اور اس نے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ آپ ٹھیک تو ہو نا بیٹا؟ اس عورت نے گھبرائے ہوئے انداز سے اس سے سوال کیا۔ ہاں، کاش کہ میں ٹھیک ہوتا، مگر اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مجھے چرچ سے نکال دیا گیا ہے۔ مجھے میرے باپ نے گھر میں داخل ہونے سے منع کر دیا ہے اور وہ مجھے اپنی جائیداد سے بے دخل کر چکے ہیں۔ انہوں نے میری ذمہ داری لینے سے مکمل انکار کر دیا ہے۔ معلوم ہے کیوں؟ آپ کی وجہ سے، صرف آپ کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب۔ آپ اس سب کی ذمہ دار ہو۔ وہ غصے میں کھولنے لگا۔ لیکن میں نے کیا کیا ہے بچے؟ وہ عورت پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا سامان زمین پر دے مارا۔ کیونکہ تم ایک اچھے کردار کی عورت نہیں ہو۔ وہ غرایا تو وہ عورت سہم کر خاموش ہو گئی۔ اس کی زبان کچھ بھی بولنے سے قاصر ہو گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی جو راجر نے دیکھ لی تھی۔ کیا تم وہی عورت ہو جس کے بارے مجھے پادری اسحاق اور میرے بابا نے مجھے بتایا ہے؟ اس نے اس کے آنسوؤں کی پرواہ نہ کی۔ نہیں، میں وہ عورت نہیں ہوں، اس نے مختصر سا جواب دیا تو اس کی زبان کو جیسے تالا لگ گیا۔ وہ عورت آگے بڑھ کر اس کا سامان اٹھانے لگی، جبکہ وہ وہیں پر بت بنا اسے سامان اٹھاتا دیکھ رہا تھا۔ آ جاؤ اندر، آ جاؤ، میں تمہیں اپنے بارے سب کچھ بتاتی ہوں بیٹے۔ وہ عورت اسے اندر آنے کا کہہ کر گھر کے صحن سے گزرتی کمرے میں چلی گئی اور وہ بھی اس عورت کی پیروی کرتے ہوئے اندر چلا گیا۔ کمرے میں 4 بچے کھیل رہے تھے۔